باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہو، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ۔ یہ دیکھیے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے، بس۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے، اور یا نورو یا بصیر یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، اور کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سبز درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھ رہا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی تلاش نہیں کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں، جتنے 32 دانت ہیں اتنے 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، تو مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے، اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے، اور نظر پہ ایک لاجواب تاثیر منتقل ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ چچا عبد الخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں، اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے،
کبھی بندوق سے نہیں. وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا. اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا، اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے، اڑتے پرندے کو نشانہ جا کے لگا ہے، ایسا تیز تھا.